نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید قربان کی تیاریاں چند دن باقی ہیں، تو موضوع بھی یہی جو ہے نا میرے دل و دماغ میں چل رہا ہے کہ بات کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے کس طرح دین الہی کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کے لیے، حق کے لیے کس طرح کفر کے سامنے ڈٹ گئے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، اور جو خاص کوشش ہے پوری اور میسج ہے ڈیلیور کرنے کی کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور نہ صرف سمجھ کے بیٹھ جائیں بلکہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جس کو ہم دیکھ کے اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر لیں، امپلیمنٹ کر لیں۔ تو ویسے تو قرآن کریم میں اور بھی اسلامک جو اتھینٹک بکس ہیں ان میں حضرت ابراہیم کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ جو بتوں والا سلسلہ ہے، یہ جو کام ہے، یہ شرک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بلکہ حقیقی مالک، اصل مالک اور جو عبادتوں کے لائق ہے، جو الہ ہے، وہ رب کریم ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ان سے اس میں انہوں نے بات کی۔ تو اب دیکھ لیں کہ کوئی کسی معاملے میں اسی کو امپلیمنٹ ہم اپنے خود پہ کر لیں کہ کوئی، جب کہ ہماری اسلام سے، دین سے کافی ساری اویئرنیس ہے جنرلی، تو وہ بڑی ڈیپلی یا ہم سے دین کی جو پراپر اس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو ہم پوری کر ہی نہیں رہے، اس کے تو پاس سے نہیں گزر رہے، پھر بھی لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ اسلام ہے، دین ہے، یہ معاملات ہیں سارا۔ تو کوئی بات اگر آپ اس کو ہی دہرا دیتے ہو، جو کسی آپ کے گھر میں کوئی کمی ہو یا کوئی معاملات ہوں، یا کسی بڑے سے آپ بات کر لیں، تو سیم اس طرح والد صاحب سے کوئی بات کر لیں کہ کوئی وہ کسی اسلامی اصول کو توڑ رہے ہوں، تو آپ ادب کے ساتھ اس کو جو ہے نا وارننگ کر دیں یا ان کو باخبر کر دیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو ان کو وہی آپ کو جو ہے نا کلاس آپ کی لگ جائے گی ادھر سے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں میں بات۔ تو اس میں کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی فیملی میں، گھر میں وہ بات کی، تو ان سے پھر اس سلسلے سے لحاظ سے وہ جو ہے نا برا کہا گیا انہیں، وہ سارے معاملے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو اس علاقہ یا ایریا یا جو بستی تھی، گاؤں تھی، جو بھی وہ قصبہ تھا، تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جو تھے وہ ان کو بناتے تھے، یعنی کہ پیدا کہاں رب نے کیا ان کو کہ جہاں بتوں کی فیکٹری ہے، جہاں بت بن رہے ہیں ڈیلی کے، انہی سے ہی روزگار چلتا ہے، ان کو سیل کیا جاتا ہے گھوم پھر کے، اور اس سے ہی جو ہے نا گھر کا یعنی کہ ذریعہ معاش وہی ہے، انکم سورس وہی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جناب انکم سورس پہ بھی ہم سوچیں کہ ہمارا وہ کمانے کا، ہمارا کھانے کا، ہم جو جہاں سے ہم نے نظام زندگی چلانا ہے وہیں سے ہی اسی پہ بات کر دینا کہ یہی رانگ ہے، غلط ہے، اسی کو چھوڑیں۔ اور دیکھیں جی ابھی عبادت کا عقیدے پہ بھی ہو گیا ٹارگٹ، اور روزگار کے پہ بھی ہو گیا، کیونکہ ہم جو ہے اپنی عبادات کو ایک طرف رکھتے ہیں، جناب عبادت ڈٹ کے کرو، نمازیں پڑھو، جو ہمارا بڑا ہی ایک مذہبی جو عوام ہے، مذہبی طبقہ ہے سمجھ لیں، جن کا مسجدوں سے بڑا آنا جانا جن کا ہوتا ہے اور دینی باتیں کرتے ہیں، اور وہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں دین سمجھیں ہم نے بنایا ہوا ایک طرف ہے، اور مال کمانے کا، کیش بنانے کا، اس میں ملاوٹ، جھوٹ، اس میں جو ہے سارے معاملات چلیں، کوئی بات نہیں، باقی حج عمرہ کریں، قربانیاں کریں اور نمازیں ادا کریں، وہ الگ ایشو ہے۔
یہ ہم نے دو ایک سیپریٹ معاملات کر لیے ہیں کہ عبادات الگ ہیں اور عقیدے الگ ہیں۔ ان پہ جو کسی سے دین کی بات کر لیں، حدیث کی بات کر لیں، جناب علم غیب کیا ہے، رفع دین کرنا نہیں، نور بشر، یہ فرقوں کا معاملہ، یہ مسلکوں کا معاملہ تو پتہ بچے بچے کو ہے، سب کو ہے۔ تو لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں، دیکھیں مارکیٹ میں اس کی جو ہم وعدوں کو کتنا پورا کرتے ہیں اور چیزیں کیسی سیل کرتے ہیں، میئرمنٹ کیسے کرتے ہیں، ترازو کیسے استعمال کرتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، سچ جھوٹ، وہ اس معاملے میں ہم بالکل اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ تو اس پہ میں جو ہے نا وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں جب انہوں نے والد سے پہلا ٹاسک تو وہ ہو گیا، جہاں رہنا ہے، جہاں کرنا ہے تو اپنے بڑوں سے جو ہے وہی وہ کر دیا۔ جب کہ ہر جگہ جب دین کی بات ہوتی ہے تو آگے ریاکشن یہی آتا ہے کہ ہمارے بڑے تو بس یہی کرتے ہیں، آباء و اجداد، ان کے بڑے والد، ان کے بڑے جو کہ نسل چلی آ رہی ہے، تو وہ ہم کیا چھوڑ دیں؟ وہ کیا غلط تھے؟ کیا ان کو نہیں پتہ؟ اب تم آگے ہو، اب تجھے پتہ ہے، تم نے ایک نیا ہی جو ہے نا وہ مذہب ایجاد کر دیا یا دین ایجاد کر دیا، تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم نے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں، تم یہ وہ۔ تو پہلے جو بڑے تھے وہ سارے تھوڑی غلط تھوڑی تھے۔ تو یہ والا معاملہ، یہ تینوں چیزیں یہاں پہ آ گئی، یہ والا ریاکشن بھی، روزگار والا بھی، اور اپنے جو تھے جن سے وہ سمجھیں کہ ہم عام طور پر سوسائٹی میں ان سے جھجکتے ہیں بات کرنے میں، یا ڈرتے ہیں، یا رسپیکٹ کے معاملے میں، یا کسی بھی سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو جہاں جو ہے وہ مشن شروع کرنا مشکل تھا، وہیں سے اللہ رب العزت نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہیں سے ہی جو ہے نا ہتھوڑا مارو، یہیں سے شروع کرو سلسلے کو۔ وہ ہو گیا، وہاں پہ ریاکشن ملا آپ کو۔ تو پھر جو تھا ان کا ایک جو عبادت گاہ تھی، جو انہوں نے کوئی ہال یا کمرہ یا جہاں پہ انہوں نے بتوں کو اکٹھا کر کے کھڑا کیا ہوا تھا، سارے چھوٹے چھوٹے بت، ان کی وہ باتیں، وہ جو ہے نا ان کی سمجھیں کہ جو خواہشات، جو دعائیں، جو عبادات وہ کرتے تھے، ادھر جا کے ان کے پاس گھروں میں بھی رکھے ہوں گے، تو ادھر بھی ان کا یہ سلسلہ تھا۔ تو ان کا ٹائم آ گیا جی، اب جو ہے نا کم بختی آ گئی ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے، ان کو موقع مل گیا، عوام ساری ایک تہوار تھا، میلہ تھا، ادھر جمع ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ایکسکیوز کر گیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے پوچھا کہ چلیں آ جائیں ہم بھی میلے پہ، آپ بھی چلیں۔ انہوں نے کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ چلے گئے۔ اب جناب پیچھے جو ہے نا عوام فری ہینڈ، ٹھیک ہے، بت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں کیا عشر ہوتا ہے ان کا۔ تو آپ گئے، کلہاڑا ایک لیا اور رکھا پکڑا اور لے گئے، اور چلیں جی ہو گئے شروع، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے بت، جو جڑی سائنس سے ساری بنائی تو خود انہی کے سمجھے گھر سے تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو وہ جو ہے نا سارے ان کو، کسی کا بازو اڑا دو، کسی کی ٹانگ، کسی کا کان، کسی کا کیا، ان کا تہس نہس پھیر کے، ستیہ ناس مار کے، ان کی خداؤں کی، وہ جو کھڑے تھے وہاں پہ سمجھے پریڈ کر رہے، پریڈ کی حالت میں وہ مجسمہ بنے ہوئے کھڑے تھے، ان کو کر کے سارا نیٹ ورک ان کا، ان کو خلی ولی۔ تو جو بڑا تھا بت، انہوں نے بڑا ان کا صاحب بنایا تھا نا، سمجھے ان کا امام یا ان کا ہی بڑا، انہوں نے اللہ معافی دے دینا نعوذ باللہ بنا دیا۔ تو اس کو جا کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا کہ یہ لو جی، ہو گیا کام مکمل۔ اب اس کا ریاکشن آنا تھا، عوام نے آخر دیکھنا ہی تھا، دیکھا، معاملہ ہو گیا، رولا شولا شروع ہو گیا کہ یہ کس کا ہے، بڑا جاگیردار بڑے صاحب کو پتہ چلا وہاں کے، انہوں نے کہا یہ کس نے کر دیا، ان کو تو بڑی جناب شور مچ گیا، بڑی تکلیف ہو گئی، اوہ یہ کیا ہو گیا۔ تو شبہ تو پہلے ہی تھا لوگوں کو، عوام تھوڑا تھا اندازہ، تو پوچھا گیا، کیا گیا، انویسٹیگیشن ہوئی، آپ کو بلایا گیا کہ یہ کیا کیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا، یہ ان سے پوچھو، میں نے ان کو کیا کہنا ہے، ان سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے ان کا، انہوں نے کر دی ہوگی وہ گڑبڑ، تو اس نے ان کو پھینٹی لگا دی بڑے نے، یا ان سے پوچھو، یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اس سے پوچھو، تمہارا رب ہے، تمہارا خدا ہے، تو اس سے پوچھو نا۔ اب یہ دیکھو کہ آپ نے ایسا ایکٹ کیا، ایسا کام کیا کہ اس کا آئیڈیا ایسا لگایا، اور اللہ کریم ہوتے ہیں سارا معاملات کرنے والے اپنے نبیوں کو، تو کہ کام ایسا کر دیا کہ وہ اس چیز پہ ان کو تکلیف بھی ہو گئی بڑی، اور وہ سوچنے پہ بھی ان کو مجبور کیا کہ بھائی یہ کیسے، ان کو سوچو، یہ خدا ہیں، یہ ساری آپ کی امیدیں پر جناب خواہشات آپ ان سے آ کے مانگتے ہیں،
ان پہ چڑھاتے ہیں، اتنے خرچے جناب، مشکل سے جو پیسے کمائے جاتے ہو ان پہ آ کے لگاتے ہو، انویسٹ کرتے ہو، وقت بھی دیتے ہو، تو یہ تو تمہارے خدا ہیں جن سے پوچھ لو۔ اب وہ منہ لٹکائے، ٹھیک ہے، آنکھیں جھکائے، منہ لٹکائے کہ اب کیا کریں، پتہ تو سارا ہوتا ہے اندر بندے کو، جو ہے نا اندر سے ایک فطرت کی جو ہے نا نیچر کی ضمیر کی سمجھے آواز آتی ہے، جیسے ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ملاوٹ، کوئی چکر، جو بھی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضمیر جو ہے نا وہ ساتھ ایک ایسا اللہ رب العزت نے وہ ڈائریکشن دینے والا ایک اس میں دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے وہ رانگ ہو رہے ہو، تم اتنے % ادھر جا رہے ہو، تمہارا جو ہے نا زاویہ غلط ہے، یہ تم ٹھیک سیدھے نہیں جا رہے، قولوا قولا سدیدا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ سیدھی بات کرو، تو وہ ضمیر بھی ساتھ ساتھ انڈیکیشن دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی ادھر سے آپ کر رہے ہو الٹ پلٹ، لیکن ہم کر کر کے اس کی جو ہے نا آواز ہی نہیں سنتے، آواز دبا دیتے ہیں اس کی، تو ضمیر بھی وہ دیتا ہے، تو ان کا بھی وہ تھا نیٹ ورک، مشین تو ایک ہی ہے نا، ہم اللہ رب العزت نے اس کا نیٹ ورک سیٹ اپ تو ایک ہی بنایا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ معاملات ہو گئے، تو وہ اب دیکھتے ہیں ادھر ادھر کہ آپ کیا کریں، تو انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بات نہیں کرتے، نہ کچھ کرنے جو کہ ہلنے جلنے کے یہ کر نہیں سکتے کچھ بھی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے اب، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، بات کیا وہ ہائی لیول پہ چلی گئی، ٹھیک ہے، جیسے چلی جاتی ہے آپ کو پتہ، تو اس میں پھر آپ نے ایک تو انہوں نے ایک ان کو حالات تو دیا نا آپ کے اس ایکٹ نے، آپ کی اس تبلیغ نے، سٹیپ 2 ہو گیا جی، ایک گھر میں ہو گیا اور دوسرا ادھر ہو گیا، گھر سے بھی آپ کو نکال دیا گیا تھا لان تان کر کے، لڑکے جو ہے نا سارے معاملات کر کے آپ کو کہتے ہیں آپ چھٹی کر جائیں ادھر سے نا، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم تو جو روزگار ہے، جو معاملات ہے، جو عقیدے ہیں، سارا سیٹ اپ ہی جو ہے نا کام دھندا ہی ٹھپ کرنے کے چکر میں ہو، تو آپ نکلو یہاں سے، آپ کا معاملہ ادھر نہیں چلے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر گھر چھوڑا، گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے، وہ جو کوئی کسی نے چھوڑا ہوگا یا کوئی گھر سے چلا جاتا ہے، ویسے جانا اور بات ہے کام کاج کے لیے، گھر سے بالکل آف ہونا تبلیغ کے لیے اور چیز ہے، تو اس میں دو چیزوں پہ آپ نے وہ کام کیا، فوکس کیا، ہتھوڑا مارا ادھر سے ہی، پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ریئیکشن، اور عقیدے پہ ہونا پھر وہ تو ہے ہی الگ، وہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے، تو یہ ہے معاملات، تو اس میں ان آزمائش میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے، تو پھر جو ہے نمرود نے کہا اچھا اس نے ایسا کام کیا ہے تو کرو اس کا بندوبست، انہوں نے عوام کو ساری کو رعایا کو لگا دیا کہ لکڑیاں جو ہے نا وہ اکٹھی کرو، اور آبادی سے دور ایک جگہ پہ انہوں نے کہا اکٹھا کرو، تقریباً کوئی ایریا جتنا بھی ہوگا ایگزیکٹلی نہیں پتہ، کوئی 1 2 ایکڑ میں آپ ان کی کریں جمع، تو کرو 1 مہینہ لکڑیاں جمع کرو، اللہ اکبر، 1 مہینہ لکڑیاں جمع کیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وہ ڈالا اس میں پھینکنے والی میں، قریب جا کے پھینک بھی نہیں سکتے تھے نا، تو اس کو آگ لگا دی، انتظام پورا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی اونچائی تک جو ہے نا پرندے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے، اتنی اس کی آگ، اتنی لکڑیاں ہوں گی تو آگ کا جو ہے وہ لیول، اس کی جو ہے ساری حرارت، گرمی، وہ کہاں تک جائے گی، تو یہ تھے معاملات، تو پھر آپ کو ایک ہوتا ہے ڈالنے والی جو ہے وہ بنایا سیٹ اپ انہوں نے، کہ اس کو گھما کے اس میں پھینک دیا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اس پہ خود کو اگر اسی سین میں ایک ویڈیو جو ہے آپ کے مائنڈ میں بھی چل رہی ہوگی کہ ہم کیا کرتے اس میں، پہلی بات ہے ہم تو وہی پہلے سٹیپ پہ ہی پھنس جاتے، بات ہی نہیں کرتے کبھی کسی سے، کرتے تو ادھر ہی وہ ہوتا اور ساتھ کمپرومائز کر جاتے، سیکنڈ سٹیپ نہ لیتے، پہلا لیتے تو سیکنڈ پہ، تھرڈ سٹیپ اب آ گیا، بس زندگی اور موت کا معاملہ ہے، انہوں نے کرنا ہے، لیکن چونکہ وہ دین حق کے لیے وہ جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، فوکس ان کا وہی ہے، اس کے دوران بھی بڑی ساری چیزیں ہوں گی، بڑے معاملات ہو گئے ہوں گے جو جن کی تفصیلات نہیں ملتی، وہ بھی آپ نے بیئر کی، برداشت کی ہوں گی، فیس کیا ہوگا ان کو بھی، اور لیکن رکے نہیں ہیں، ایک طرف ساری رعایا ہے، ساری پبلک ہے، ساری عوام ہے، گھر والے ہیں، اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو جب آگ میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم،
کہ اے آگ میرے ابراہیم پہ تو سلامتی والی آگ بن جا، یہ بھی نہیں کہ ٹھنڈی ہو جائے، بڑی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، تو سلامتی والی، بڑا ایزی کمفرٹیبل وہ والی۔ تو وہ ہو گیا، ہونا کیا تھا اللہ کے نبی کو، تو وہ اس سے بچ گئے۔ اب ہم نے اس کا کیا مطلب ہے، اب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ ہم تو بڑی کوششیں، بڑے معاملات، ہم پہ معجزات نہیں ہوتے، ہمیں امداد نہیں آتی ہے، ہم اس لیول تک محنت نہیں کرتے، ہم اس لیول تک کوشش نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں کتنے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، 1,24,000 کم و بیش،